والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سننے والی کوئی خواتین تو نہیں ہے نا؟ پھر اسپیکر کی ضرورت ہے نہیں۔ یہ جو اسپیکر ہے نا کان والا، یہ کان میں گرفتاری ہو جاتی ہے۔ پھر آپ تو کہیں کہ گھنٹہ بیان ہو گیا، جب گھنٹہ یہاں یہ زور سے لگا رہتا ہے نا تو 4 گھنٹے درد ہی ہوتے ہیں پھر کان میں، تو اس لیے میں کان والا نہیں لگاتا۔ آج ختم القرآن کی تقریب ہے۔ بھائی عرفان شاہ صاحب کو اللہ پاک جزا خیر عطا فرمائے، میں انہی کے واسطے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ قرآن کریم جہاں ختم ہو تو وہاں کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہم ختم القرآن میں صرف اس وجہ سے حاضری دیں کہ اللہ پاک اس فضیلت میں ہمیں بھی ثواب عطا فرما دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، ہم اسے تراویح میں مکمل سن لیتے ہیں۔ جب تراویح میں مکمل سن لیتے ہیں تو لوگوں کا دماغ ہوتا ہے کہ اب تراویحوں کی چھٹی، تو اب تراویحوں کی چھٹی نہیں ہوتی، بلکہ ختم القرآن پڑھ لیا ہے، تراویحیں اب بھی باقی ہے۔ تراویح اور روزہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ جب اگلے دن روزہ ہوگا تو اس سے ایک دن پہلے ہم تراویح پڑھیں گے، اگلے دن روزہ نہیں ہوگا تو تراویح نہیں پڑھیں گے۔ اسی لیے ہم رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے تراویح پڑھتے ہیں، یعنی روزہ جو پہلا شروع ہو رہا ہے وہ صبح روزہ رکھیں گے۔ آج رات رمضان شروع ہو گیا تو ہم نے تراویحیں ایک ٹائم پہلے پڑھ لی، اور عید والی رات ہم تراویحیں نہیں پڑھتے۔ عید والی رات اگر چاند نظر آ گیا ہے تو تراویحیں ختم، کیونکہ اگلے دن روزہ نہیں ہے۔ تو ختم قرآن ہوا ہے، ختم تراویح نہیں ہوئی، اسی لیے یہ فرق ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں قرآن کریم ختم ہو گیا، بس عشاء کے بعد وتر پڑھے اور گھر، بس چھٹی، وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ بابا، چھٹی نہیں ہے بلکہ تراویحیں چلیں گی۔ اور کچھ لوگ مسائل ہم سے پوچھتے ہیں، مثلاً عید کی رات کسی نے تراویحیں پڑھ لی اور چاند رات کو دیر سے نظر آیا اور اعلان عید کا بعد میں ہوا، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے امام کے ساتھ وتر پڑھ لیے تھے، تراویحیں بھی پڑھ لی تھیں، اب بتائیں وتر دوبارہ پڑھیں، یہ وہ پڑھے ہوئے ادا ہو گئے؟ تو شریعت مسئلہ بتاتی ہے کہ وہ پڑھے ہوئے ادا ہو گئے ہیں، اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ دینداروں کے ساتھ بیٹھے گا، علماء کے ساتھ بیٹھے گا، اٹھے گا، تو اسے دین کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی، اور جب ہم دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھیں گے تو کبھی بھی بندے کو دین کی معلومات حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیں، دودھ والے کی دکان سے دودھ ملتا ہے، تیل والے کی دکان سے تیل ملتے ہیں، مٹھائی والے کی دکان سے مٹھائی ملتی ہے، ڈاکٹر کی دکان سے ٹیکے لگتے ہیں، موچی کی دکان سے جوتی بنتی ہے، اسی طرح گوشت کی دکان سے گوشت ملتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ گوشت کی دکان ہو اور کسائی آپ کو مٹھائی والا بن کے نظر آئے، نہ بابا، ہر چیز ایسے ہی ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے لیے تو محنت کرتے ہیں، دنیا کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، دنیا کے لیے آنا جانا کرتے ہیں، اور دین کے معاملے میں لوگ بہت نرم ہوتے ہیں۔ دین کے معاملے میں کوئی بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنا کوئی اچھا سا ایک عالم سے تعلق رکھوں تاکہ مسائل ان سے پوچھ سکوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جیسے ہم فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں، پرسنل ڈاکٹر رکھتے ہیں کہ میڈیکل کا ماہر ہے، یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس ڈاکٹر کا بڑا نام ہے، اس ڈاکٹر سے بڑے لوگ شفا یاب ہوتے ہیں، تو ہم اس ڈاکٹر کے تعلق پہ فخر کرتے ہیں،
لیکن ایسا ہمارا کسی جید عالم سے تعلق نہیں ہوتا کہ میرے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں، وہ مجھے مسائل بتاتا، سمجھاتا، سناتا ہے اور میں اس پہ عمل کرتا ہوں، میرا اس سے تعلق ہے۔ ہم کبھی اس کو یہ نہیں سمجھتے، بس دین کو بندے نے یہ سمجھا ہوا ہے بھائی جس نے بتا دیا ویسے ہی ٹھیک ہے۔ بھائی ہمیں ایک امیر صاحب نے بتایا تھا، ہمیں ایک داڑھی والے نے بتایا تھا، ہمیں ایک نمازی نے بتایا تھا۔ بابا امیر صاحب مولوی نہ ہو تو مسئلہ بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، وہ صرف سے روزہ لگوائے گا۔ ہاں عالم ہے اور مفتی ہے تو پھر اور بات ہے، آپ اس سے مسائل سن لیں۔ خالی امیر صاحب ہے تو اس سے وہی سنیں جو 3 دن اس نے سہ روزہ لگوا لی ہے، وہ آپ کا مفتی صاحب نہیں ہے کہ اس نے آپ کو مسائل سمجھانے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی داڑھی والا ہے تو ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا کہ آپ نے اس سے مسئلے سن لی اور پوچھ لی اور کر لیا، ورنہ بعض اوقات بندہ بہت غلط ہوتا ہے۔ کل مجھے ایک خاتون کا فون آیا، وہ کہہ رہی تھی 30 سال سے میں نے اتنا سونا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور سونا پتہ نہیں 7-8 تولے تھا، اتنا سونا رکھا ہوا ہے، غالباً 7 تولے تھا اور باقی پیسے وغیرہ بھی تھے، تو میرے اوپر تو زکوٰۃ نہیں آتی نا، کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ اب میں بہت حیران ہوں کہ 30 سال سے اس خاتون نے سونے پر ماشاءاللہ اپنا قبضہ رکھا ہوا ہے، اور اس کو آنے جانے میں اس نے پہننا اور لین دین رکھی ہوئی ہے، اور پیسے بھی اس کے پاس ہیں، اور اسے لوگوں نے کہا ہے جی سونا آپ رکھو گی تو زکوٰۃ نہیں آتی۔ بھی ٹھیک ہے بھئی، لوگوں کی بات ماننی تھی تو لوگوں سے سونا لے لیتی۔ آپ سونار کی دکان پہ کیوں گئی ہیں؟ آپ نے جیولر سے جا کے سونا کیوں لیا ہے؟ آپ نے سیٹ وہاں سے کیوں بنوایا ہے؟ اور اس کی تحقیق کیوں کی ہے کہ گلٹ نہیں ہے یہ سونا ہے، یہ چاندی نہیں ہے یہ سونا ہے، یہ کوئی تانبا نہیں ہے یہ سونا ہے، یہ پیتل نہیں ہے یہ سونا ہے؟ آپ نے اس کے ماہرین سے پوچھا، اپنا سیٹ اپنی مرضی کا بنوایا، پھر ایک نہیں 7 تولے رکھے۔ لیکن جب دین کی باری آئی تو لوگوں نے مجھے ایسے کہا ہے۔ لوگوں نے کیا ہوتا ہے؟ کیا کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے، کسی دین کے اتھینٹک بندے سے آپ نے پوچھا ہے؟ ہم نہیں پوچھتے۔ سال ہا سال گزر جاتے ہیں عوام میں، لوگ دین کو اہمیت دیں، دین کو ضرورت سمجھیں، دین کی جو ہے نا کوئی حیثیت اپنے دل میں بٹھائیں تو بندہ پوچھے۔ جب دل میں دین کی حیثیت ہی نہیں ہو تو پوچھے گا کیا؟ لوگوں نے صرف اتنا سمجھا ہوا ہے کہ مولوی کا مسئلہ ہے کان میں اذان دے دے جب بچہ پیدا ہو جائے، بچہ بڑا ہو جائے نکاح کے 2 جملے پڑھا دے، بندہ فوت ہو جائے جنازے کی 4 تکبیریں پڑھا دے۔ اب مولوی کا کیا کام ہے؟ مولوی کو اور کچھ پتہ ہے؟ یہ کافرانہ ذہن ہے، انگریز کا ذہن ہے، باغیانہ ذہن ہے، یہ ذہن نہیں ہے۔ ہم دیندار ہیں، دینداری کا معنی کیا ہے کہ ہم دین سمجھیں گے، تو دین کس سے سمجھیں گے؟ دین ہم اس سے سمجھیں گے جس سے دین ملتا ہے۔ دین کے مسئلے پر لوگ اتنے ناواقف، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی داڑھی رکھ کے 2 جملے کہہ دینا، کہتے ہیں جی فلاں نے ایسے کہا ہے۔ مجھے ایک بندے سے واسطہ پڑا، میرے پاس ایک آدمی کو وہ لے کر آئے کہ بھئی اس سے بات کریں، یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یوں کر لیں، وہ 8-10 الٹے مسئلے اس نے یاد کیے ہوئے تھے۔ تو جب میں نے اس سے بات سنی تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بھائی آپ کی اسلامی تعلیم کتنی ہے؟ کہتے میں نے میٹرک کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ میرا سوال سمجھے ہیں تو ہاں کریں، نہیں سمجھے تو نہ کریں۔ میں نے یہ پوچھا دنیاوی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے پوچھا اسلامی تعلیم کتنی ہے؟ کہتے بس ناظرے پڑھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا ناظرے پڑھا ہوا ہے آپ نے، یہ ناظر ضاد کے ساتھ ہے یا ضا کے ساتھ ہے؟ تو کہتے ہیں ضا اور ضاد میں فرق ہوتا ہے، جس کو یہ نہیں پتا اور وہ مفتی بن کے فیس بک پر مسئلے سمجھا رہے لوگوں کو۔ میں نے کہا جی آپ کو کس نے کہا ہے آپ فتویٰ دینا شروع کر دیں؟ آپ کو کس نے کہا؟ نہیں میں دین پہ سیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا دین پہ سیکھنے کے لیے بھی پہلے دین سیکھنا پڑتا ہے، آپ نے دین پہ 1 دن نہیں لگایا۔ اچھا ناظرے کس سے پڑھا؟ کہتے ایک بے جی سے۔ تو کسی بے جی سے ناظرے پڑھا تھا، قاری صاحب سے بھی نہیں پڑھا تھا، کسی خاتون سے پڑھا تھا، تو اب یہ مفتی صاحب بن گئے۔ تو میں نے ان کو کہا یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں حضرت میرے پاس قرآن اور حدیث کی دلیلیں ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف، پا نہ پڑھی تے ملا بڑھ کھڑی، تجھے کس نے کہا ہے تیرے پاس یہ دلیلیں ہیں؟ یا تو تیرا کوئی دین کا بنیادی علم ہوتا۔ نہیں، میں ایک انجینئر صاحب کو انٹرنیٹ پہ سنتا ہوں اور وہ مسئلے بتاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ انجینئر عالم بھی ہیں، وہ انجینئر صاحب مفتی بھی ہیں، وہ انجینئر صاحب محدث بھی ہیں؟ کہتے نہیں وہ انجینئر ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے انجینئر کسے کہتے ہیں؟ بخاری کے مسئلے بتانے والا یا گلی کے روڈ کو ٹھیک کرنے والا؟ انجینئر کا کام ہوتا ہے کہ روڈ ٹھیک ہے، ٹیڑھا ہے، سیدھا ہے، اس میں کوئی لچک ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن ہے یا نہیں ہے، تو وہ انجینئر صاحب اپنی ترتیب پہ اپنے آلات لگا کر بتائیں گے یہ روڈ بالکل A1 ہے اور یہ خراب ہے۔ انجینئر کا کام انجینئرنگ کرے گا نا۔ تو میں نے کہا تیرا اتنا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تو دین کے مسئلے ایک غیر عالم انجینئر سے جا کے پوچھ رہا ہے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ دین کوئی مولویوں کی میراث ہے، دین اللہ جس کو دے دے۔
تو میں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، کل آپ مجھ سے سر درد کا انجیکشن لگوائیں گے؟ کہتے ہیں آپ کوئی ڈاکٹر ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، لگانا کوئی ڈاکٹروں کی میراث ہے، ہم بے وقوف ایسا کھوتی کو ہاتھ لائے، ہم ٹیکہ نہیں لگا سکتے، میں تمہیں لگا دوں گا۔ کہتے نہیں، ڈاکٹر کا کام ہے، میرے جسم کا مسئلہ ہے، میری جان کا مسئلہ ہے۔ بھائی آپ کی جان کا مسئلہ ہے تو آپ غیر ماہر سے انجیکشن نہیں لگواتے، تو آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، آپ غیر عالم سے مسئلے کیوں پوچھتے؟ ہم دین کے بارے میں یہی حال ہے۔ آپ ناراض نہ ہو، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے معاشرے کی حالات بتا رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اس حد تک گرا ہوا ہے، ہم دین کے بارے میں دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ دین اس سے سیکھے جو کم از کم خود تو دین سیکھا ہوا۔ اچھا ایک بات اور ہے، کچھ لوگ کسی ڈاکٹر سے، کسی انجینئر سے قرآن اور حدیث سمجھیں گے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایک قرآن حدیث پڑھا ہے، وہ کس سے پڑھا ہے؟ جی قاری صاحب سے۔ سیکھا کس سے؟ کہ ڈاکٹر اور انجینئر سے۔ تو میں نے کہا اسی ڈاکٹر انجینئر سے قرآن سیکھ بھی لو نا، پڑھ بھی لو، وہ آپ کو ناظرے پڑھا دے۔ ڈاکٹر اور انجینئر کا حال یہ ہے کہ اسے قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آتا، تو جو لفظ نہیں پڑھا سکتا وہ مطلب کیسے سمجھائے گا؟ لفظ جس سے پڑھے ہیں نا اسی سے بندہ مطلب بھی سیکھ لے۔ تو یہ انگریز کی سوچ ہے، یہ باغیانہ سوچ ہے، یہ دین کے بارے میں پتہ نہیں لوگ کیا سے کیا سمجھتے۔ اچھا پھر ایک دماغ لوگوں کو بنا ہوا ہوتا ہے علماء کے بارے میں، حفاظ کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، قراء کے بارے میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مولوی ہیں نا ہمارے پبلک پراپرٹی ہیں، ہماری زر خرید غلام ہیں، ہم جیسے چاہیں یہ ویسے کریں گے۔ یوں نہیں ہے۔ اچھا کس سے پوچھو نا کہ مولوی پر آپ کو یہ اتنی قدرت کس نے دی ہے؟ کہتے ہیں مولوی ہم سے زکوٰۃ لیتا ہے، جب ہم سے زکوٰۃ لے گا تو ہماری بات نہیں مانے گا۔ میرے بھائی یہ یاد رکھو، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہو آپ اس پر احسان کر رہے ہو؟ جی نہیں، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 9 سورت توبہ، رب العزت فرماتے ہیں کسی نے زکوٰۃ نہ دی نا تو قیامت میں اس کو جہنم کے اندر رب بخار دے گا، اور جب جسم گرم ہوگا بخار آئے گا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم میں سے بخار ہوگا، حما بخار کو کہتے ہیں۔ فتقوا بہا جباؤہم، فرشتے کاویہ لائیں گے، جس سے بندے کی وہ کوئی چیز ٹانک نہیں ہوتی نا، ٹانکا لگایا جاتا ہے جس کو پگھلا کر۔ فتقوا بہا جباؤہم، فرشتے کاویہ سے اس کے ماتھے کو جلائیں گے، وہ جنوبہم، اس کی سائڈز کو جلائیں گے، وہ ظہورہم، اس کے کندھے کو اور اس کی پیٹھ کو، یہ روئے گا۔ تو فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ اس مال کا بدلہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ تو زکوٰۃ تو تیری فرض ہے، تو جس بندے نے تجھ سے زکوٰۃ لی ہے احسان تو وہ کر رہا ہے کہ تیرے مال کو قبول کر کے تیرے مال کو پاک کر رہا ہے، احسان تو وہ کر رہا ہے، اور تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، تو سمجھ رہا ہے کہ میں اس کا موثر، میں نے سے 2 روپے دیے۔ اب میں آپ کو اسلام کا مزاج سمجھاتا ہوں۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اور میری اسلامی اماں جان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی بہن سے بیٹا لے کر اس کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اپنی بہن اسماء ہے ان کی، تو حضرت اسماء کا بیٹا عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر کا بیٹا، حضرت اسماء کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، ان کو حضرت عائشہ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اور کیا ہوا، ایک دن حضرت اماں عائشہ نے زکوٰۃ کی رقم دی، کا بیٹا جاؤ او فلاں بزرگ ہے نا ان کو جا کر یہ زکوٰۃ کی رقم دینا، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا۔ ان نے عرض کیا اماں جان فرمائیں وہ 2 باتوں کا کیا خیال رکھوں؟ کہا پہلا یہ خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں نہ دینا ایسے، حضرت یہ زکوٰۃ ہے یہ لے لو، یوں نہ کرنا، چپکے سے ان کی جیب میں یا ان کے سرانے کے نیچے رکھ دینا، بس انہیں سمجھ ہے اس نے کچھ دے دیا۔ نمبر 2، اسے یہ نہ کہنا کہ ہمارے حق میں دعائے خیر کر دو، ہمیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھو، جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھو، چلو یہ تو چھوٹا جملہ ہے، خصوصی دعاؤں میں، اس کا میں آپریشن کرتا ہوں کہ خصوصی دعا کیسے کہتے ہیں۔ تو یہ بھی نہ کہنا کہ میرے لیے دعا کرو۔ تو عبداللہ بن عمر گئے، ویسے ہی عمل کر کے واپس آ گئے، اور آ کر پوچھا اماں جان آپ برا نہ منائیں تو میں کچھ پوچھوں؟ کہا بیٹا پوچھو۔ کہا یہ 2 باتوں کا آپ نے مجھے پابند کیوں بنایا کہ اس کے ہاتھ میں نہیں دینے؟ نمبر 2، اسے دعا کا نہیں کہنا۔ تو کیوں نہ کہتا میں دعا کا، بزرگ آدمی کو ہم مال دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کیوں نہ کرے؟ تو اماں جان عائشہ نے پہلے تو فرمایا کہ بیٹا چھوڑو، یہ میرے رب کا مسئلہ ہے، کامی اگر آپ بتا دیں گے تو شاید ہمارا فائدہ ہو جائے۔ تو پھر اماں جان عائشہ نے بتایا نمبر 1 کہ جو میں نے کہا نا کہ اسے ہاتھ میں نہ دینا، اگر زکوٰۃ کا پیسہ سب کے سامنے اس طرح ہاتھ میں دے نا کسی کے ہاتھ میں، ہو سکتا ہے اس کا دل شکستہ ہو کہ دیکھو یار میں اب اس قابل ہوں کہ میں لوگوں کی زکوٰتیں لوں گا، وہ ڈس ہارٹ ہو جائے، وہ خود کو نیچا محسوس کرے۔ تو اسی لیے اس کے دل کا احترام کرنا، اس کی جیب میں ڈال دو، اس کے سرانے ساتھ رکھ دو
تاکہ اس کا دل چھوٹا نہ ہو۔ نمبر 2، یہ کیوں کہا کہ میں دعا نہ کروں؟ کہا جی ہاں، کہ دعا اسے کہتے ہیں جس پر بندہ کوئی احسان کر رہا ہوتا ہے یا جس کے اوپر کوئی چیز دے رہا ہوتا ہے تاکہ میرا اس کے اوپر بڑا ہاتھ ہے، تو ہم اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، احسان تو وہ کر رہا ہے کہ ہماری زکوٰۃ لے کر ہمارے مال کو پاک کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں زکوٰۃ دے تو مال پاک ہو جاتا ہے نا، خذ من اموالہم صدقہ وتطہرہم، قرآن کہتے ہیں زکوٰۃ لیں گے تو مال پاک ہو جائے گا، تو کہا احسان تو وہ کر رہا ہے، حق ہے ہم اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کا بھلا کر دے، اس نے ہم سے زکوٰۃ لی اور ہمارے اوپر رحمت کر دی، الٹا ہم اس کو کہتے ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تکلیف مالا یوتاک، ہم اس بات کا اس کو پابند بنا رہے ہیں جس بات کا اسے پابند اللہ نے نہیں بنایا۔ دیکھو اب سمجھ آیا نا، یہ ہوتی ہے زکوٰۃ دینا۔ تو لوگ پتہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں، دوسرے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں جیسے میرا زر خرید غلام ہے۔ یہ یاد رکھیں، آپ نے کسی کو زکوٰۃ دے کے دوسرے دن اس پہ حکم جگایا نا، تو اس کا معنی ہے پھر آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا، آپ نے اس کو جو ہے نا 2 روپے کے ٹیکس دیے ہیں، پھر آپ نے اسے نوکر رکھا ہوا ہے، پھر آپ کا وہ سرونٹ ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مولانا ہم نے فلاں بندے سے ایک بات پوچھی، پتہ نہیں انہوں نے مجھے نہیں سمجھائی، میری گرل فرینڈ ہے اور وہ بیچاری بہت غریب ہے، اسے عیدی دینا چاہتا ہوں لیکن میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کیا میں زکوٰۃ کے پیسے سے اپنی گرل فرینڈ کو عیدی دے سکتا ہوں؟ اٹھ نہ رونے بورے رونے اوے جیرے لڈے ودیا، بورے سمجھے دے نا، یہ اتنے لڈے ودیا تلو والے گھلی جانا لے تھکے نا والی کہا لئی لڈے ہو شد، یعنی یہ عالم ہمارا پہنچ گیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ کسی خاتون کو جو مستحق زکوٰۃ ہو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، عیدی کی شکل میں دیں آپ کی مرضی، ویسے گاڈ گفٹڈ دے دیں، ایسے گفٹ بنا کے تحفے میں دے دیں آپ کی مرضی، لیکن جو ریلیشن شپ آپ بتا رہے ہیں نا کہ میری گرل فرینڈ ہے، اس کا معنی یہ ہے کل آپ زنا کا راستہ حلال کرائیں گے، کل آپ زنا کے راستے کی مجھ سے سرٹیفکیٹ مجھ سے لے رہے ہیں، مفتی عبدالواحد کے کندھے پہ رکھوں کلاشنکوف اور چلا دوں، پھر جو بھی جانے وہ موڈا آئندہ آئی کندھا تو اس کا تھا۔ تو میں نے کہا بابا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ جی ایف اور پتہ نہیں بی ایف جو ہے نا، یہ سارے کے سارے معاملات خراب ہیں، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کسی اور کو دے دو۔ اچھا تے کو دنیا تے یہ ہکا غریب نہیں لبھی ہے، تے کو بھی دنیا تے کوئی نہیں لبا۔ ہم دین کے بارے میں اتنا انحطاط کا شکار ہیں، ہمارے اندر یہ غلطی ہے، تو ہمیں کچھ تو سوچنا چاہیے۔ اچھا یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ کسی کو زکوٰۃ دے کر کیا کہتے ہیں، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھو۔ آج کل بعض اوقات ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہیں نا، کسی ملسب سے ملے نا، السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت، حضرت مجھے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے استاد جی اس کا بڑا آپریشن کرتے ہیں، میں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک دعا اور ایک خصوصی دعا، اس میں بہت فرق ہے۔ دعا تو بندہ پورے مسلمانوں کے لیے کرتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تمام مومنین کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، تو یہ تو عمومی دعا ہے۔ خصوصی دعا کیسے کہتے ہیں کہ خالصتاً میرا نام لے کر مانگو۔ آپ جتنے بیٹھے نا، آپ جتنے بیٹھے، اگر آپ کو میرا جملہ سخت لگے نا، لیکن دل آپ کا کہے گا کہ اس نے بات ٹھیک کی ہے۔ ہم نام لے کر کسی کے حق میں دعا تب کرتے ہیں جب وہ بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، ایسا اچھا سلوک جو کسی اور نے نہ کیا ہو، کوئی خصوصی تعلق اس نے بھی رکھا ہو تو خصوصی دعا بندہ کرتا ہے، ہر بندے کے لیے تو نہیں کرتا۔ اس کی مثال سمجھاؤں، یہاں بیٹھے ہوئے کوئی بندہ کہہ دے کہ فلاں بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے لیے دعا کر لیں، تو ہم سب میں سے اگر کسی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا نا تو ہم کہیں گے جی اللہ صحت عطا فرمائے، آ جان چھٹی۔ لیکن اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بتایا بھی تیرے ابے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تیری بہن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ اب جو دعا مانگے گا وہ ویسے مانگے گا جیسے کسی کا سن کے اس نے مانگی تھی۔ اب یہ خصوصی دعا ہوگی خصوصی تعلق کی بنیاد پر۔ خام خواہ سے ہر بندے کو کہنا میرے لیے خصوصی دعا کرو، کوئی خصوصی دعا نہیں کرتا۔ یہ جو اسلام میں کل منع ہے نا کہ فوت ہونے کے بعد جو لوگ کل کراتے ہیں، اور یہ جو ختم قرآن کا آج کل نیا لفظ ڈال کے بدعت کو حلال کرنے کی سازش ہے، اس کی منع کی وجہ ہے پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو دوسروں کو بلوا کے کہتے ہیں نا آؤ قرآن پڑھو اور ہماری اماں کے لیے دعا کرو، ہمارے ابے کے لیے دعا کرو، کوئی پڑھنے والا دعا نہیں کرتے، یاد رکھنا۔ یہ جو کوئی کسی اور کو بلا کر کہ بھائی باپ تیرا فوت ہوئے تو تو خود دعا کیوں نہیں کرتا، تیری اللہ نہیں سنتا، اماں تیری فوت ہوئی تو خود کر، تو جتنا میں خود اپنی ماں کے لیے دعا کروں گا اتنا غیر نہیں کرے گا، جتنا میں خود اپنے ابا کے لیے دعا کروں گا اتنا غیر نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم دین پہ خود معاملات میں دیکھیں، ہم کسی اور
बिया कमला थी गया जो आपने कम छोड़ के सिर्फ तेरी माँ को बशकुआवण मंगे बैठा। ऐसा कोई नहीं है। ऐसे लोगों ने खामखा ये जो दूसरों को बुला के लोग खत्म कराते हैं ना, मैंने तो अक्सर जगह देखा है वो पढ़ने वाले खत्म कुछ भी नहीं करते। ओ ये अगला सफा थे पिछला सफा थे हे या लमून तो तालमून चलो ऐसे ही पढ़ते। हाँ खत्म को खत्म देगी है। तो ये खत्मात नहीं है। हम इतने काबिल बन जाएं कि अपने माँ बाप के लिए खुद मांगने वाले बने। ये दूजियां दे पूरे खत्म या लमून तालमून से अच्छा मैं खुद सूरत यासीन पढ़ लूं, उन सबसे ज्यादा बेहतर है मैं सूरत मुल्क पढ़ लूं। तो हमें अपने अंदर ये काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा आपके लिए खुसूसी दुआ करे तो आप उससे कोई खुसूसी ताल्लुक भी रखे ना। खुसूसी ताल्लुक कोई नहीं है, सब खुसूसी दुआ याद रखो क्यों तू मेरा अब्बा लगता है, ऐसी बातें होती हैं। हाँ किसी से दुआ करानी है ना, मैं आपको आसान तरतीब बताता हूं, उसके साथ अच्छाई करो, उसे दुआ का न कहो, उसके मुंह से तुम्हारे लिए खुद दुआएं निकलेंगी। अच्छाई कर दो वो तुम्हारे लिए खुद दुआएं निकलेंगी। कोई अच्छाई का काम ऐसा कर जाओ खुद दुआएं निकलेंगी। अच्छाई का काम हम नहीं करते और दुआएं मंगवाते हैं। घर पर 10 लाख लगा देते हैं, 20 लाख लगा देते हैं, 50 लाख पे घर बना देते हैं, लेकिन गली में जो जंप टूटा हुआ है उस पर 1000 भी नहीं लगाते। जो गाड़ी वाला गुजरेगा, जो मोटरसाइकिल वाला गुजरेगा, जो साइकिल वाला गुजरेगा या जो रेड़े वाला बेचारा मजदूर गुजरेगा उसके रेड़ा फंस जाएगा। गली है ये इंतजामिया बना है ना। हमने कौन सी दुआएं लेनी है दूसरों के लिए, कैसी दुआएं लेनी है, हमने कौन सी अच्छाई की है। हक था मैं 10,000 गली पे भी लगा देता। हर बंदा अपने घर के दरवाजे के सामने गली को बना लेना तो इंतजामिया को गलियां बनाने की जरूरत ही ना पड़े। हम या तो जंप बनाएंगे बड़ा मजार शरीफ बड़ा खड़े सो, या तो इतनी बड़ी, और या तो बिल्कुल गली को पूछेंगे ही नहीं लोग। मैंने दुनिया को देखा है ऐसा कोई भी नहीं करता। मैं तो बहुत हैरान हूं इस मसाइल के ऊपर। हमें कुछ सामने ऐसा काम करना चाहिए जिस पर अगले को दुआ मिले। तो इधर कोई दुआ शो किसी को ना आता है ना पता है कुछ भी। बस 2-4 चीजें हैं जो नेकी समझी हुई है। लाड़ा नाड़ा टूंगो जा, बस सिर्फ ये नेकी है। एक घोड़ी चावे जा, वो बत्ती बंद करें, बत्ती मोटरसाइकिल की बल्दी वेंदी है, मासी बुरका चावे जा, बस हमने यहाँ नेकियां रखी हुई। यानी औरत जा रही है ना, बुरका उठा लो मोटरसाइकिल में आ जाएगा। ओ ये आप जो है ना इजार बंद अपना वो दोबारा सेट कर लो, ये कोई मतलब यार ये मोटरसाइकिल का स्टैंड उठा लो, ओ लाइट जल रही है लाइट बंद कर दो, बस सिर्फ यही समझो। ये सिर्फ नेकी का काम नहीं है। नेकियां बहुत सी हैं। जिस जगह आप अलहदा जा रहे हैं और लोगों ने गाड़ी में लाइट जलाई हुई है और सबने लाइट डिम की हुई है, वो अपने रास्ते देख रहे हैं, आपने इस जगह गाड़ी की लाइट हाई कर दी है ना, तेज कर दिया, तो सामने वाले की आंख में लगेगी। सामने वाले की आंख में लगेगी तो उसने एक ही जुमला कहा, एक खोते दा पोतर वैदा पे। ऐसे कहेंगे नहीं कहेंगे, वो कहेंगे नहीं खोते का बच्चा जा रहा है। तो भाई अपनी वल्दियत का कुछ लिहाज रखा करें, अपनी वल्दियत को महफूज बनाया करें। ऐसे मौके पे आप न करें ताकि दूसरे को तकलीफ हो। तो ये छोटी कराची की बात मैं कर रहा हूं। मेरे नजर से एक फतवा गुजरा मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम का। यहां पर तो लोग साइकिल पर, ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल पर नमाज पढ़ने आते हैं। कराची की मसाजिद में अगर आपका जाना हुआ हो तो वहां लोग अक्सर नमाजी गाड़ियों पे आते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि अगर कोई गाड़ी पे नमाजी आता है ना और गाड़ी गलत पार्क करता है जिससे दूसरी गाड़ियों को रास्ता मिलने में मुश्किलात हो, तो इसको नमाज की जमात का कोई फायदा नहीं है। ये दूसरों को गुनाह का सबब बन रहा है। क्यों? जल्ब मनफात से दफे मजर्रत, इसको जरा देखा करें। जल्ब मनफात कहते हैं फायदा मिले, दफे मजर्रत का माना नुकसान से बच जाएं। तो हमेशा एहतियात इलाज से बेहतर होती है, परहेज इलाज से बेहतर होती है। तो गुनाह से बचना नेकी करने से ज्यादा अच्छा है, ताकि गुनाह से तो बच गए। हमारे एक दोस्त हैं, वो अक्सर झूठ भी बोलते हैं, बदनजरी भी करते हैं, गाने भी सुनते हैं। मुझसे उनका एक ताल्लुक है, कभी कोई मसले पूछ लेते हैं तो मुझसे पूछने लगे कि माह रमजान में मैं कौन सी नेकी करूं। तो मुझे पता है कि इसको मैं नवाफिल बताऊं, इन अल्लाह में एक ही नहीं पढ़नी, इसको मैं तस्बीह बताऊं, इसने कुछ भी नहीं पढ़ना, इसको मैं कोई वजीफा देना। मैंने कहा यार एक ही नेकी करना कि इस महीने में गुनाह बिल्कुल न करना। भावे भाई तस्बीह पढ़ते भावे न पढ़, चाहे तूने कोई तस्बीह पढ़नी है नहीं पढ़नी, इस महीने गुनाह बिल्कुल न करना, ये बहुत बड़ी नेकी है। अद्धा तक कम फायदा थी गया ना। तो मेरे दोस्तों, हमें खुद अपने अंदर कुछ विल पावर जिसे कहते हैं ना, हमें कुछ अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। हमें अक्लमंद हैं, हमें पता होना चाहिए कि गोश्त कसाई से मिलता है और मिठाई मिठाई वाले से मिलती है। इसी तरह दीन दीनदार से मिलता है और दुनिया दुनियादार से मिलती है। तो हम दीन के मसले में सिर्फ दाढ़ी को देखकर मसला मान लें ना बाबा। जिस तरह
آپ جان کے لیے اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، اپنے ایمان کے لیے جید سے جید عالم بھی ڈھونڈ لیا کریں، تاکہ اس تک آپ کی پہنچ بھی ہو اور آپ کی آسانی بھی ہو، اور آپ پھر مسائل سنیں بھی، پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، سمجھائیں بھی، تاکہ اپنے گھر تک، اپنے معاملات تک تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم دین پر کتنے عمل پیرا بیٹھے ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ اس کے لیے بنیادی طریقہ آپ کو بتاؤں، جو جمعے کا مسجد میں آپ کا خطبہ ہوتا ہے نا، جمعے والے دن، خطبے سے مراد بیان جو اردو میں آپ کے مولوی صاحب بیٹھ کے کرتے ہیں، اس کو شروع سے لے کر آخر تک سننے کی ترتیب بنانا شروع کر دیں، آدھے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ جو مولوی صاحب بیان کرتا ہے نا جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے، اس کا اردو والا بیان شروع سے آخر تک سننے کی ترتیب بنائیں۔ آپ میں سے کتنے بیٹھے ہیں جو شروع سے آخر تک سنتے ہیں؟ مجھے ہاتھ اٹھوانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ اور ہم بولتے علماء پہ صاحب کو تو مسئلہ ڈسو ہی نہ، بھائی نواں مسئلہ آ گیا، نیا مسئلہ ہے۔ بابا نیا نہیں ہے، 100 دفعہ مولوی 10 تھک گئے، مولوی تھک گیا، تم آپ پہلی دفعہ برتا سن رہے ہو۔ یقین مانے، میں اپنی بات تو نہیں، میں تو عوام کو اپنی مسجد میں ایسے لائن اوور کیا ہوا ہے کہ تم آؤ گے تو میں بیان کروں گا، اور تم نے نہیں آنا تو میں نے جمعے کی تقریر نہیں کرنی، میں نے صرف خطبہ نماز پڑھانا ہے۔ یہ میں طے کیتا ہوا اپنی مسجد، میری مسجد میں مقتدی آئیں گے تو بیان کروں گا، نہیں آئیں گے ایک نہ 10 دفعہ نہیں کروں گا، صرف خطبہ اور صرف نماز۔ لیکن ہر خطیب کا تو یہ کام نہیں ہوتا نا، انہیں بیان کرنا پڑتا ہے، تو خطیب صاحب اس وقت بیان شروع کرتے ہیں جب اسپیکر بھی خود لگائے گا اور اپنا پکھا آپ چلا بند کر کے شدہ باسی، بس پتہ نہیں دوسرا کوئی چاچا بڈھا کوئی ایک آیا بیٹھا بتایا بیٹھا ہوئے، بس اور کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آپ جوانوں میں دیکھ لیں، آپ کے دین سے لگاؤ کے لیے ہر جمعے میں وہ بیان کر رہا ہے، آپ شروع سے آخر تک بیان سننا شروع کر دیں، اپنی ترتیب بنائیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ میں مختصر سے مختصر آپ کو بتا رہا ہوں۔ 8 دن کے بعد ہم نمازی ٹھاٹھ کے نہیں، 8 کے تو بنے ہوئے ہیں نا، کچھ نمازی ہوتے ہیں ٹھاٹھ کے، کچھ ہوتے ہیں 8 کے، اور کچھ ہوتے ہیں 360 کے، اور کچھ ہوتے ہیں کھاٹ کے۔ 4 نمازی ہیں۔ جو نمازی ٹھاٹھ باٹھ کے ہے نا، وہ ہر روز 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو 8 کے ہیں، 8ویں دن جمعہ آتے ہیں تو جمعے کی پڑھتے ہیں، اور کچھ نمازی ہیں 360 کے، وہ 360 کا معنی ہے سال بعد، وہ صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، اور کچھ ہیں کھاٹ کے، چارپائی جنازے کی اٹھا کے جاتے ہیں تو اس وقت وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو نہ کھاٹ والے بنے، نہ 360 والے بنے، نہ 8 والے بنے، ٹھاٹھ باٹھ والا بندہ بننے، اور ہر وقت نمازی بن کے رہے نا، تو نمازی ہوگا تو بات بنے گی۔ یقین مانے جو مستقل گھر بار کے نمازی ہوتے ہیں نا، جس کی جہاں گھر میں عورتیں بھی با نماز ہوں اور صوم و صلات کی پابند ہوں اور مرد بھی، اس گھر میں آپ کو کبھی کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی پری، کوئی جادو، کوئی شیطان کے فتنے آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ جادو، جن، فتنے انہی کو ملتے ہیں جن کا نماز روزے کے ساتھ ٹکے کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ مجھے ایک مان سے بتائیں ذرا، ایک بندہ پولیس آفیسر ہے، تھانے میں روزانہ آتا اور جاتا ہے، چور نے اسے نہیں پکڑنا، اسے پکڑنا ہے جو سادہ سا بندہ جا رہا ہے، ہاں بھائی جے پیج کے بھی کاٹ دے، تو چور اسے پکڑے گا جس کا ان کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، اور جن کا اس پولیس کے ساتھ واسطہ ہے چور اسے بھی نہیں پکڑے گا، ورنہ تو یہ میری چھترول ہوگی، یہ تو ڈرے گا۔ شیطان بھی چور ہے ایمان کا۔ جب آپ کا مسجد کے ساتھ تعلق ہوگا، دین کے ساتھ تعلق ہوگا، نماز کے ساتھ، شیطان آپ کو کبھی نہیں چھیڑے گا۔ اور جب آپ کی یاری ہوگی سنما والوں کے ساتھ، آپ کی یاری ہوگی دین داروں کے بنیاد پہ، دنیا داروں کے ساتھ دین داروں کے بجائے، تو شیطان تو گلے کڑی پاونی ہے، اللہ میں گلے ملے گا شیطان۔ ایسے ایسے جن آئیں گے جیسے جن آنے کا حق ہو، پھر رات لے بندے دی کھٹڑے بھی ہل سن، رات لے اڈیل پئیے سے میں کو، پھر اڈیل ہی پوسی، پھر ادھر ادھر کے معاملات بھی ہوں گے۔ ہم جب خود دیندار بنیں گے تو سب کچھ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے اندر یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم خود کو درست کیوں نہیں کرتے؟ خود کو یقین مانے، اگر بندہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنا شروع کر دینا، انسان کی زندگی بدل جائے، زندگی بدل جائے۔ میں نے جمعے کے بیان کی بات آپ کو کیوں کی ہے؟ آپ شروع سے آخر تک سنیں، اس کے 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1، آپ قریب قریب ہو کر سنیں گے نا، ایک تو آپ خود بیان کرنا سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو قریب بیٹھتے ہیں اس پہ اثر زیادہ ہوتا ہے، وہ سب سے اونچا ہو کر بیٹھتا ہے نا، اس کے رتبے کے حساب سے اونچا ہے۔ تو جب سورج چڑھتا ہے نا تو سورج کی روشنی سب سے اونچی جگہ پہ پڑتی ہے، نیچی جگہ پہ بعد میں جاتی ہے، تو آپ پر ایک اثر آئے گا، آپ بیان کرنا سیکھیں گے۔ اور دوسرا، آپ کبھی علماء پر اعتراض نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جمعے کے بیان میں وہ بندہ اعتراض کرتا ہے کہ بیان لمبا ہو گیا جو سب سے آخر میں آتا ہے، ولا ولا میں گھڑی دے سوئیاں دے چنجا دے دا بیٹھے چھیں تو ٹپ گئی جیسے، وہ اعتراض کرتا۔ جو شروع سے بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ مسئلہ سمجھ رہا ہوتا ہے، حدیث سن رہا ہوتا ہے، آیات سن رہا، وہ کبھی نہیں کہتا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا، کبھی بھی نہیں کہتا۔ میں ایک بار ایک جگہ، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، یہ غالباً 2004 یا 5 کی بات کر رہا ہوں گا،
یہاں ایک کلاچی والا علاقہ ہے، غالباً وہاں یونیورسٹی ٹاؤن کی بات ہے. میں وہاں جمعہ پڑھانے گیا، کوئی آج سے بات ہوگی کم از کم کوئی کتنے سال پڑھتے ہیں، 16-17 سال بنتے ہیں. جمعہ پڑھانے میں گیا، نیا ہمارا دور حدیث اور افتاء والا کورس ہوا تھا. تو وہاں کسی نے 3 طلاقیں دے کر بیوی کو پھر بھی رکھا ہوا تھا. تو وہاں کسی نے مجھے پرچی دی کہ مفتی صاحب ذرا یہ مسئلہ بتا دیں کہ ان ٹکا ٹوکا رکھنا یا نہیں رکھنا. بات تو ٹھیک ہے نا، جو 3 طلاق کے بعد بھی بیوی کو بیوی بنا کے رکھے تو شیطان ہے، ابلیس، اور کوئی نہیں، اسے دیکھ لو. تو اس کے ساتھ ہم نے تعلقات رکھنے ہیں یا نہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا. تو میں مسئلہ بتانے لگا نا، تو مثلا 1 بجے جمعے کی نماز کا ٹائم ہے، تو 1:02 اوپر ہوئے کوئی بیان سے ایسے ہی. تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ٹائم پورا ہو گیا. تو ہمارے جو امام صاحب وہاں کے بیٹھے ہوتے نا، جن نے ہمیں بلایا تھا، ان نے اس کو کہا کہ یار ہمارے مہمان ہیں، ہم نے خود کہا ہے کہ 2 مسئلے ہمیں بتا دیں. نہیں ہمیں مسئلے آتے ہیں. تو میں نے اس بندے کو کہا کہ بھائی میں طلاق کا مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کو آتا ہے تو ان کو تو نہیں آتا. انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ سارے مسئلے آتے ہیں. تو جب میں نے اس کو دیکھا نا کہ اس کو علم کی ناقدری ہے، میں نے کہا مجھے آپ بتا دیں طلاق معلق کسے کہتے ہیں. سورے میں نے پرچی چھوڑ دی، بتایا. میں نے کہا طلاق معلق کسے کہتے ہیں؟ طلاق معلق مزہ آیا. میں نے کہا میں نے طلاق معلق پوچھی، آگے نہیں پوچھی. آگے بھی پوچھ سکتا ہوں طلاق کی کتنی قسمیں ہیں. چھوٹی سی قسم ہے طلاق معلق، ہر گھر میں لوگ تعلیق کر بھی لیتے ہیں. اور تعلیق کیسے ہیں تیرے ابے کو نہیں پتا، اور تو کہہ رہے جی مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے. 3 کے مسئلے سننے میں تمہیں 104 کا بخار چڑھتا ہے. تو یہ ہمارے اندر غلطی جو ہے نا کہ بیان لمبا ہو گیا ہے، یہ وہ بندہ نہیں کہے گا جو بیان شروع سے سننے بیٹھے گا عالم کا. تو اس لیے آپ شروع کی ترتیب بنا لینا کون سا مسئلہ، اور خود اپنی بھی نہ بنائیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں. یہ بات یاد رکھیں، ولیمے میں اپنے بچے اور اپنے بھائی ساتھ لے جاتے ہو نا، تو جمعے کے بیان میں ساتھ لے آیا کرو. ولیمے تو سارے ٹبرتے بن باندھن، 1 کا کارڈ ہوتا ہے اور 10 بندے جاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے جو اس طرح ولیموں میں شرکت کرے اور دعوتوں میں جائے، جس کو دعوت نہ دی گئی ہو، دخل سارقم و خرج مغیرہ. فرمایا کہ جو بندہ جاتا ہے تو وہ چور بن کے جاتا ہے، اور نکلتا ہے تو غارت کرنے والا نکلتا ہے. تو فیلی بن کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں سب دیتے پاس ہوا، دونوں کو میں پترے پاس ہوا. تو ادھر تو سارے جانے کے لیے بندہ تیار ہے، اپنے بچوں کو بھی لے جائے، سب کو لے جائے. تو جمعے کے بیان میں نہ اپنے بچے ہم ساتھ لاتے ہیں، نہ اپنی بچیاں چھوٹی ہوں، نہ بالغ ہوں چھوٹی بچیاں، ان کو بھی نہیں لاتے تاکہ ان کو پتہ چلے وہ بتائیں. ہم اپنی اولاد کو لاتے نہیں ہیں، اپنے بھائیوں کو کہتے نہیں ہیں کبھی کسی اچھا تو اتنے کھڑو میں جمعہ پڑھی ہوا. بھائی میں جمعہ پڑھا ہوں، یہ یہاں ٹھہرا رہا ہے، کیوں؟ صرف جنت میں نہیں جانا ہے، اس نے نہیں جانا جو میرا دوست ہے. اگر کہے کو پتہ لگے بھائی اتھا بریانی ونڈی پئی ہے تو سارے جل یار اتھا جلوں، تو بریانی تقسیم ہو رہی ہے تو ہم سارے جاتے ہیں، اور وہاں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اللہ کی بات بتائی جا رہی ہے تو وہاں اپنے دوست کو ہم نہیں لاتے. تو سب سارے مل کے آپ آیا کریں نا. اولاد کو آپ لائیں گے نا بہت فائدہ ہے. جب آپ اپنے بچے مسجد میں لائیں گے، بچہ وہ جو مسجد میں پیشاب نہ کرے، ایسا سمجھدار ہو جو پیشاب پخانے سے بالکل ٹھیک ہو، باقی عمر اس کی جتنی بھی ہو کوئی نہیں مسئلہ. 4 سال کا بچہ ہے نا مسجد میں پیشاب نہیں کرتا، اسے پتہ ہے میں لیٹرین وہیں تک رہتا، تو 4 سال کے بچے کو آپ آرام سے مسجد لا سکتے ہیں. اور یہاں پر اگر آپ کو کوئی یہ کہے نا بچوں کے آنے سے مسجد میں شور ہوگا، ہماری نمازیں خراب ہوں گی، کوئی شور سے نمازیں خراب نہیں ہوتی اگر شور کرنے والا نابالغ ہے. کوئی بالغ کوئی بڑا یہ شور کرے تو جرم ہے، جس پر اللہ کا حکم متوجہ نہیں ہے. ہم صرف مسجد میں اسے اس لیے لائے ہیں تاکہ اس کا ذہن بنے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھی جاتی ہے، تو مسجد میں ذہن بنے. میں ترکی گیا ہوں، ترکی، اللہ وہاں کے صدر پر رحمت نازل فرمائے، حافظ طیب رجب اردگان. کیا کام اس نے کیا. اکثر مساجد میں اس نے اعلان کرا رکھا ہے کہ جو بچہ صبح کی نماز باجماعت پڑھے گا اور 40 دن تک پڑھے گا، سرکاری سطح پہ اسے انتظامیہ ایک سائیکل تحفہ دے گی. 40 دن کے بعد سائیکل دیتے ہیں، خود دے رہے ہوتے ہیں، اس پر پریزیڈنٹ سے مہر لگی ہوئی ہے اور وہ دے رہے ہوتے ہیں. اور وہ بچہ آگے جس کو دکھائے گا نا یہ مہر والا سائیکل میرے کول ہے، تو وہ دکھائے گا. کیسے انہوں نے وہاں ترتیبیں بنا رکھی. اور پھر بچوں کے لیے انہوں نے علیحدہ مسجد الصبیان کے نام سے قائم کیا. یعنی یہ مسجد ہے نا، تو جو بچے آئیں گے نا جوتیوں والی جگہ سے باپ مسجد میں نماز پڑھنے، اور مسجد کے ساتھ ایک جگہ درمیان میں چھوٹا سا شیشہ لگا ہوا ہے، وہاں بچے کھیلتے ہیں. کوئی سلپری کر رہا ہے، کوئی جھولے پہ بیٹھے، کوئی ادھر مسجد کے کونے میں انہوں نے بنایا ہوا ہے. بچے کھیل میں ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے ابو جی اور باقی نمازی
صرف اور صرف بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اب امام نے رکوع کیا، اب آخری اتحیات ہے، بس نماز پوری ہو جائے گی، اب ابو کے ساتھ واپس جائیں گے۔ یہ غیر شعوری طور پہ مائنڈ بن رہا ہوتا ہے کہ اب ہم بچے، ہم کھیل رہے ہیں، بڑے ہوں گے تو ہم ادھر چلے جائیں گے اور نماز پڑھیں گے، یہ ذہن دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں خشک صوفیوں کو اللہ پاک ہدایت دے، جو فتوے شروع کر دیتے ہیں، اے نماز اجبال اگو کیوں ٹپ ہے، یہ نماز میں بچہ آگے کیوں گزرا ہے؟ بھائی بڑا گزرے تو جرم ہے، بچہ گزرے جرم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اس وقت بھی آتے تھے جب سیدھے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ حدیث پاک میں یمشیانی ویعصران، گرتے پڑتے تھے اور چلتے تھے، حضور پاک علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول نے اٹھا کر گود میں بٹھا دیا۔ صحابہ کرام کے بچے آتے تھے۔ جب میں نے ایک جگہ یہ حدیث بیان کی تو ایک بوڑھے نے مجھے کہا، مولوی صاحب وہ حضور علیہ السلام کے بچے تھے، ہمارے نہیں تھے، اس لیے ہم کیوں بٹھائیں؟ میں نے کہا اگر کل کوئی کہہ دے وہ حضور علیہ السلام اور صحابہ تھے جو نماز پڑھتے تھے، ہم کیوں پڑھیں؟ پھر میں نے کہا بچہ بچہ ہوتے ہیں، خدا کے بندے، وہ کسی نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، حالت بچپن میں بچہ بچہ ہوتا ہے۔ سبیٌ سبیٌ ولو کان ابن نبی، غالباً امام محمد رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے۔ اب میرے ذہن میں ان محدث کا نام نکل گیا، ایک بہت بڑے بزرگ کا، چھوٹی عمر میں وہ عالم فاضل بن گئے، تو بڑے بڑے لوگ ان سے علم لینے آتے نا، تو عالم فاضل تھے، تو ایک دفعہ کلاس پڑھا رہے تھے، تو ایک چڑیا تھی یا ایک بٹیر کا کوئی بچہ تھا، وہ ایسے قریب سے کوئی پرندہ ایسے آ کر بیٹھا نا، تو انہوں نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر اس کے اوپر رکھ دیا۔ کیوں؟ جب کلاس ختم ہوگی نا یہ سبق، میں اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ تو اس پر ایک محدث نے کہا سبیٌ ولو کان ابن نبی کا، بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے وہ پیغمبر کے بیٹے کیوں نہ ہو حالت بچپن میں۔ تو بچوں کو آپ سمجھائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی نمازیں خراب نہیں ہوتی۔ ہاں نمازیں خراب ہمارے عمل سے ہوتی ہیں۔ بچہ آئے نا اپنے والد کے ساتھ پہلی صف میں ٹھہر جائے تو ٹھہر جائے، کوئی نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز میں شور بچے تب کرتے ہیں جب ہم نے تو بچے کو اپنے ساتھ ٹھہرایا ہوا تھا، پیچھے سے کوئی صوفی آیا جس کو بڑے دین کی فکر لاحق تھی، اس نے بچے کو پکڑا اور پچھلی صف میں کر دیا۔ جب پچھلی صف میں کر دیا، وہاں ایک نہیں 10 بچے اور بھی ٹھہرے تھے، سارے مل کے او غڑدانگ مارنے جو اسے توبہ کرنی ہے، سب نے مل کے وہ بھونچال مچانا ہے نا، اس نے وہاں توبہ کرنے۔ کیا ہوا؟ اگر ابو اپنے بچے کو اپنے ساتھ ٹھہرائے تو کبھی بھی کوئی رولا نہیں پڑے گا، تو اپنے ساتھ ٹھہرائے، آپ نماز پڑھی باندھی تھے گھر میں پتے تھا۔ میں مسجد میں اپنی بچی اور بچی کو لے کر آیا نا جمعے والے دن، تو ایک بوڑھے مجھے لے کر کہنے لگے تو سینا کو مسجد ہی کھیلا ہے، آپ ان کو مسجد میں لے کر آئے۔ میں نے کہا چاچا غلطی ہو گئی ہے، بس ان کو سینما میں لے کر جانا تھا، فلم دکھانی تھی، سلطان رائی دی دکھاوا، اے دیکھو سلطان رائی ہے تو لانچ ہے تو فلانی ہے، اے مجھوں کو واٹ دیتی کھڑا ہے، ذرا دیکھو غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، میں نے سلطان رائی کے پاس لے جانا تھا، مسجد کیوں لایا؟ آپ تو ناراض ہو گئے۔ میں ناراض نہیں ہوں گا، خوش ہوں گا تیری اس بات سے، اللہ دا گھر ہے، تیرے ابے دا گھر تھوڑی ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کا بندہ آئے گا بابا۔ یہ تو وہی بات ہوگی، کہتے ہیں وہ ایک گڈریا تھا، یعنی بکریاں چراتا تھا، چرواہا تھا، اس کی 8-10 بکریاں ایک دن مسجد میں جا گھسیں، تو جب مسجد میں گھس گئی نا تو مسجد کے قاری صاحب بہت چھتا بندہ آئی، وہ تو بہت غصے والا تھا، تو اس نے اسے کہا اے جٹ تجھے شرم نہیں آتی، تیری بکریاں مسجد میں آگے نکال دے ان کو۔ تو اس نے بڑے طریقے سے ان کو نکالا اور جاتے ہوئے قاری صاحب کو کہا قاری صاحب گمدام مال ہیں، بیچاریاں بے عقل ہیں اسی لیے آ گئی ہیں، کبھی مجھے دیکھا ہے مسجد میں؟ میں کو نہیں ٹھیک جو میں مسجد ہی جاواں، مجھے کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ یہ حال ہے۔ تو ہمیں اس پر دین میں دل بڑا رکھنا چاہیے۔ آج ان بچوں کو آپ مار کے بھگاؤ گے نا، کل آپ گشت کر کر کے تھک جاؤ گے، وہ آپ کے کہنے پہ نماز پہ نہیں آئیں گے۔ پھر روز وہ چلو میں آدھا پیا صاحب آدھا پیا، وہ انہوں دے انہوں کھیس کر لاتی نا، چلو گیا صاحب۔ تو ہمارے اندر کیا، ہمیں تھوڑی سی اپنی اولاد کی بھی تو فکر کرنی چاہیے نا، ہمیں تھوڑا سا دین کے بارے میں، یہ بنیادی باتیں پتہ کیوں سمجھا رہا ہوں، یہ ہمارے اندر غلطی ہیں۔ یہاں میں آپ کو فضائل سنا سکتا تھا، حافظ جنت ویسن باقی سارے فلان ڈنگ، میں نے وہ نہیں طرز اختیار کیا، میں نے یہ طرز اس لیے اختیار کیا تاکہ ہم میں غلطیاں درست ہو جائیں۔ جب ہماری چھوٹی چھوٹی یہ غلطیاں درست ہو جائیں گی نا تو بڑی غلطیاں ہم سے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اگلی بات، یہ جو گھروں میں جنات کی شکایات ہے نا کہ گھروں میں جنات ہے، میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، گھروں میں کوئی جنات نہیں آئیں گے۔ آپ یہ آزمودہ نسخہ اپنا لیں، 2-3 کام کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 1، جب آپ حالت جنابت میں ہو نا، پلید حالت میں، کبھی کھانا پینا نہ کرنا گھر میں،
نمبر 2، جو سنتیں ہیں نا نماز سے پہلے اور نماز فرض سے پہلے اور نماز فرض کے بعد والی، یہ سنتیں گھر میں پڑھنا شروع کر دو. گھر میں وتر کی ترتیب بھی تقریباً گھر میں رکھو، نوافل وغیرہ گھر میں ہوں، اور کوئی تلاوت وغیرہ کوئی وظیفہ پڑھنا ہو تو بھی گھر میں پڑھو. آپ کے گھر میں کبھی جنات نہیں آئیں گے، یا ہوں گے تو وہ چھیڑیں گے نہیں آپ کو. کیوں؟ جنات بھی ایڈے کملے نہیں ہار کہیں سیر تے چڑھ بجن، اتنے فارغ وہ بھی نہیں بیٹھے، وہ دیکھتے ہیں اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے جن ایسے بھاگتا ہے جیسے اس کو چھرا لگ گیا ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ سے جن ایسے بھاگتے ہیں جیسے کسی نے اس پر کلاشن کوف تان لی ہو. تو آپ جب پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، آپ کے بچوں کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، آپ کے گھر کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. جنات ہوتی ہیں لیکن آپ کے اعمال سے ان کے اوپر ایسا اثر پڑتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کل آپ کے بچوں کی اور آپ کی حفاظت کریں. کیونکہ دین والے کو دیکھ کر بندے کا دل کھنچتا ہے نا، مسلمان کا، یار دیندار ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے. تو جن بھی دیکھے گا، مسلمان جن آپ کی حفاظت کریں گے، اور کافر جن اگر آئے گا بھی تو مسلمان جن خود اس کا مقابلہ کریں گے. ہم کریں بھی تو. کہتے ہیں ایک شوہر کی بیوی کو تنگ کرنے ایک جن آیا، تو وہ جن رات کو عجیب شکل میں آیا، تو اس نے دیکھ کر کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس بندے نے نا وہ بیوی کو چھیڑ رہا تھا، تو اس جن نے بھی کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس نے بھی آیت الکرسی پڑھ لی. اس نے چھوڑی نہیں، یہ پڑھتا گیا، وہ بھی پڑھتا گیا. جب یہ لفظ آیا نا ولا یعودہ حفظہما، یہ لفظ جن نہیں پڑھ سکا. اس نے پڑھا اور اس جن کو آگ لگ گئی. اب یہ بار بار پڑھ رہا ہے ولا یعودہ حفظہما، اور وہ بھاد لمبے نکل دیتے ہیں، وہ جل رہا ہے، اس میں رو رہا ہے. اس نے ولا یعودہ حفظہما پڑھتا رہا، وہ مر گیا. اس نے کہا وہو العلی العظیم، چل آیت الکرسی پوری ہو گئی. دیکھا نا قرآن کی طاقت ہے نا. ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں جو شام کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت پڑھ لیتے ہیں، اس گھر میں اس پر جنات کبھی نہیں آتے. آیت الکرسی پڑھیں کم از کم 7 مرتبہ، اس سے نہ زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں، اور اپنے رات کو سوتے وقت پڑھیں، اور یوں اس کے اوپر کہیں گول دائرہ اپنی انگلی سے ایسے کر کے کہ یا اللہ ہوا آگ پانی مٹی کے فتنے سے مجھے، میری اولاد، میرے گھر والوں کو اور میرے تعلق والوں کو بچا. تو ایک فرشتہ ان کا پہرہ دار ہو جائے گا، وہ ان کی حفاظت کرے گا. ہم خود نہیں پڑھتے. ہم رات کو کنڈا بند کرنے اور رات کو تالا بند کرنے اور گیٹ صحیح رکھنے کا اور اہتمام تو ضرور کرتے ہیں، اور یہ جو گیٹ کے بغیر بھی اندر آ جائیں، بند گیٹ کے ساتھ بھی اندر آ جائیں جو جنات، ان سے حفاظت کا ہم ترتیب نہیں رکھتے. تو آیت الکرسی بچوں کو یاد ہونی چاہیے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یاد ہونے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اتنا آیت الکرسی اپنے گھر میں بچوں کو یاد کرائی ہوئی تھی، اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، کہ جو گھر میں اپنا قرآن رکھا ہوا تھا نا، جو لکھ کر انہوں نے گھر میں رکھا تھا، اس میں آخری 2 صورتیں نہیں لکھی تھی. کیوں؟ انہیں پتا تھا اس کے لکھنے کی ضرورت کیا ہے، تو سب کو یاد ہے ہمارے گھر میں. یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود آخری 2 صورتوں کے قرآن ہونے کے منکر تھے. یہ جھوٹ ہے، منکر نہیں تھے. یہ لفظ اتنا عام تھا، ان گھر کی اولاد اور بچوں کی نوکے زبان پر اتنا عام تھا کہ انہوں نے اس کو جو اپنے لیے قرآن لکھا تھا، اس کا لکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ تو سب کو یاد ہے. باقی جگہ تو ہر جگہ لکھا ہوا ہے قرآن. یہ الفاظ آخری چھوڑ دیے تھے میرے بچوں کو اس طرح حفظ ہے، میری بیٹیوں کو اس طرح حفظ ہے. تو وہ تو اس طرح پڑھتے تھے، اس طرح اپنے پاس یاد رکھتے. اور ہم لوگ اس پر ذرہ برابر بھی کچھ نہیں دیکھتے، اور روتے کیا ہے، ہمارے اوپر جن پڑ گیا ہے، ہمارے اوپر یہ ہو گیا ہے. اچھا کسی عامل کے پاس جاؤ، او دموی کو دم پھونکواؤ، یہ کرو وہ کرو، اور اسے پھونک، اور یہ وہ جھاڑ پھونک ہو رہی ہے، اور جتنے پیسے ہیں سارے اس پہ لگائے جا رہے ہیں. اور وہ جھوٹ بول بول کے ہمیں کہتے ہیں تیرے پتریر تیرے کل سڑ دن، تیری ڈیرانی تیرے کل بہو سڑ دیے، یہ تیری جیری وہ ہے نا، وہ کو کیا دن مسالے دی بہن کو ننان، یہ جیری تیری نند ہے نا، نیر تیری خاوند کی بہن، یہ تیرے اوپر جادو کر رہی ہے. ہاں ہاں کال میں کو گندے گندے اکھیاں لی تھی، یہ ہمارے اوپر مصیبت آ گئی ہے، اور اس نے ہمیں لڑا دیا اور ہم گھر میں لڑ کے بیٹھ گئے. یار یہ دم والا عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے کہ فلاں نے جادو کیا ہے. جھوٹ ہے، کذب ہے، بہتان ہے، بےایمانی ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ.
فرمایا پیارے پیغمبر آپ اعلان فرما دے اس آسمان اور زمینوں میں اگر کوئی غیب کا علم جاننے والا ہے تو فقط اللہ ہے۔ یہ عامل جھوٹ بول بول کے دوسروں کی جیب پہ نظر رکھ کے شاپ کیپر بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کو نعوذ باللہ عالم الغیب سمجھ لیا۔ ہاں بھئی میرے کزن نے میرے اوپر جادو کیا، سبحان اللہ۔ تو وہ جھوٹ بول بول کے اپنے کاروبار بنائے ہوئے ہیں۔ بھائی جب آپ معاشرے میں غلط کام کرو گے تو اس غلطی کے جواب میں کسی کسی کا کاروبار بھی چمک جائے گا۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ اس ماہ میں خربوزے جو ہیں وہ کچے آئے ہیں تو میری دوائیاں بہت بکی ہیں۔ اب اس ڈاکٹر کی قصور نہیں ہے، یہ جو خربوزہ کچا بیچ رہا ہے اس کی قصور ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بندے نے کہا میں نے تربوز لیا تو بالکل ایسے پیلا تھا جیسے، میں حیران ہو گیا کہ یار تربوز پیلا، یہ تو سرخ ہوتا ہے۔ تو جب وہ ٹاکی لگائی تو وہ نکلا پیلا، انہوں نے کہا چھوڑ دو یہ دوسرا لے لو۔ تو کہتے ہیں میں نے اس ریڑی والے کو یا دکاندار کو پکڑا کہ یار یہ تو معجزہ ہو گیا، یہی دے دو، کوئی 2 روپے زیادہ لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں اس کو چھوڑ دو۔ پھر حال کہتے ہیں اس نے دوسرا مجھے دیا، میں لے کر چلا گیا۔ میرے محلے دار تھا بندہ، شام کو میں اس کے گھر پہنچ گیا، بھئی یار وہ پیلے والا آپ نے کیا کیا، اس کا ذائقہ کیسے، ہم نے تو کبھی کھایا بھی نہیں ہے، وہ دے دیتے نا، کوئی ایک ڈلی شلی تک کھوا میں آ جانا، تو آپ نے کوئی چھوٹا ٹکڑا بھی نہیں کھلایا۔ تو اس نے کہا وہ غلطی ہو گئی تھی، وہ جو آم کو انجیکشن لگانا تھا نا وہ ہم نے تربوز کو لگا لیا۔ تو یہ 2 نمبری جو اس بندے نے کی ہے، اس کا سب جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ تو ہم کیسے 2 نمبر بنے ہوئے ہیں دنیا میں؟ ہر جگہ ایک عجیب لوگوں کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں ایک گاہک نے اپنے دکاندار سے پوچھا کہ بھائی جب بھی میں آپ سے تربوز لیتا ہوں آپ ایک تربوز اٹھاتے ہو اس پر ایسے تھپکی مارتے ہو پھر رکھ دیتے ہو، پھر دوسرا اٹھاتے ہو تھپکی مارتے ہو رکھ دیتے ہو، پھر تیسرا اٹھا کے تھپکی مار کر ہاں یہ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ تو آپ کو تھپکی سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تربوز میٹھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پتہ شتا کو چھوڑے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا میرے ابے نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا تو کاروباری تو بن گیا ہے، بس گاہک کو راضی کرنے کے لیے ایسے 2 دفعہ تھپکی مارنا، ان کو رکھ دینا، تیسرے پہ تھپکی مار کے دے دینا، مطمئن ہو جائے گا۔ اللہ بھویں نہ او کو پتہ ہے تو نہیں کو پتہ ہے۔ تو یہ الٹی ترتیبیں ہیں بھائی، یہ الٹی ہم لوگ جب 2 رویہ چلتے ہیں نا 2 طرح پہ کبھی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں سب کا یہی حال ہے۔ ایک خاوند اور ایک بیوی بیٹھے ہیں اور بیوی فوت ہو رہی ہے بیچاری، تو فوت ہوتے وقت بیوی نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ میرے بعد تو آپ دوسری شادی کر لیں گے۔ اس نے کہا بیگم اب بچے چھوٹے ہیں اب کیا کروں، وہ منہ پہ ہاں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس نے کہا اچھا چلو تھوڑا انتظار کرنا جب تک میری قبر کی مٹی خشک نہ ہو جائے۔ اس نے تو انتظار کرنا، تو خاوند نے کہا جی ٹھیک ہے، اتنا تو میرا حق بنتا ہے، جب تک آپ کی قبر کی مٹی تازہ رہے گی میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ تو جب مہینے 1.5 کے بعد خاوند جاتا، ہفتے 1.5 بعد جمعے والے دن، پھر جمعہ پھر مہینہ، قبر تر و تازہ ہوتی، بالکل مٹی ایسے گیلی ہوتی، خشک نہ ہوتی۔ 1-2 ماہ بعد وہ حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، یہ قبر کی مٹی خشکی نہیں ہو رہی، کوئی جنت چلی گئی ہے ڈائریکٹ، یہ تو قبر ٹھنڈی ٹھنڈی اور گیلی گیلی ہے اور خشکی نہیں ہوتی۔ تو اس نے پھر جانا 1-2 دن بعد پھر شروع کر، وہ اگلے دن جائے پھر مٹی تازہ، اگلے دن جائے پھر تازہ۔ تو ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ یہ جا رہا تھا اور اس کا برادر ان لا، اس کی بیوی کا بھائی، یہ آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں پانی کی بالٹی تھی خالی۔ تو اس نے اس سے پوچھا، اس نے کہا بھائی جان کیا حال ہے؟ اس نے کہا بھائی جان یہ بتائیں یہ پانی کی بالٹی کی خالی اٹھے خیر ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں اور تو کچھ نہیں پتہ، لیکن مردے کی وصیت پہ تو عمل کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کیا وصیت؟ انہوں نے کہا بہنا جی، تو آپ کو پہلے سمجھ آ گئی ہے اے مسئلے لوگ سمجھیں دن پہلے، انہوں کو پتہ بھی ہوں جواب کے رہا ہونا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی مجھے بہن نے وصیت کی تھی کہ اگر تو میرا بھائی ہے اور ہم نے 1 ماہ کی چھاتی سے دودھ پیا ہے تو غیرت سے میری موت کے بعد بھی میرا ساتھ دینا۔ تو میں نے کہا بہن جی بتا باجی کیا ساتھ دوں؟ انہوں نے کہا ہر دوسرے دن آ کر میری قبر پہ 1 پانی کی بالٹی ڈال جانا، تاکہ نہ قبر خشک ہو نہ دوسری شادی ہو، جان چھٹی پیچھو کیسے بچی۔ تو ہم جو 2 نمبریاں کرتے ہیں نا، یہ 2 نمبریاں نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے بہتر تو وہ بندہ تھا جس سے بیوی نے پوچھا نا وفات کے وقت کہ میری موت کے کتنے دنوں بعد دوسری شادی کرو گے؟ اس نے کہا بیگم سارا زندگی تو نے مجھے کہا ہے کفایت شعاری کیا کر، کم خرچ بالا نشی، تھوڑا پیسہ خرچ کر اور کام زیادہ ہو۔ انہوں نے کہا جی۔ تو کہا بس اب غربت زیادہ ہے، معیشت ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے، بس میں کوشش کروں گا یہ کلوں والے چاول ولیمے میں کنورٹ ہو جائے۔ اس سے تو بہتر پھر وہ نکلا۔ تو عجیب صورتحال بن پڑی ہے۔
ہم لوگ 2 نمبریاں 1 نمبر طریقے سے کرنے والے بن گئے ہیں۔ بابا 2 نمبر ہوتے ہیں، اس کو 1 نمبر طریقے سے کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں نے 2 باتیں صرف اس لیے سنائی ہیں تو آپ کو صرف جانیاں کو ذلیل کی تھی بیٹھے مولوی زالیاں کو کچھ نہیں آتا، تو میں نے یہ دونوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ ہمیں کچھ معاملات میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہیے۔ اپنے معاملات کو اگر ہم ٹھیک کریں گے، خدا کی قسم ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔